نے پوچھا، توجہ کریں، اسی ام المومنین نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ آپ کے حسن میں اور حسن یوسف میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ حسن یوسف پہلے سن لیں، تھوڑا سا اشارہ دے دوں. حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف کیا؟ حسن یوسف یہ محفل میں بیٹھ جائے بے نقاب ہو کر تو محفل روشن ہو جائے، یہ حسن یوسف ہے. کھانا کھائیں تو حضرت یوسف کے حلق کے نیچے لقمہ اترتا ہوا دکھائی دیتا تھا، یہ حسن یوسف ہے. حضرت یوسف کا حسن یہ، عورتیں دیکھ لیں تو اللہ اکبر، دیکھ کے انگلیاں کاٹے دیکھ کر، بلکہ کاٹے نہیں، انگلیاں کٹ جائے حسن یوسف کو دیکھ کر، تو انگلیاں کٹنے پر درد محسوس نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف یہ، بابا سے چھٹ جائے تو 50 سال تک روتے روتے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جائے. حسن یوسف یہ، اللہ اکبر، کوئی بھوکا دیکھے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، کوئی پیاسا دیکھے اس کی پیاس مٹ جائے، کوئی غمگین دیکھے اس کا غم ختم ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حسن یوسف ہے. اب ام المومنین پوچھ رہی ہے، اب توجہ کرنا، یہ بات مس نہیں ہونی چاہیے کہ شنگن والو، حسن یوسف میں اور حسن مصطفیٰ جان رحمت میں فرق کیا ہے؟ اب میرے آقا فرق بتاتے ہیں، توجہ سے سننا، تھوڑا یا علم ریاضی کی ضرورت کسی کو پڑ سکتی ہے. آقا فرماتے ہیں، عائشہ میں اللہ نے، توجہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا فرق دیکھیں. کہتے ہیں آقا، عائشہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا. میں بار بار جملوں کی تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے بھی ہوں گے اور میری طرح کچھ ان پڑھ بھی آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. کیا عائشہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرماتے ہیں اس نور کو اللہ نے جیسا کہ چاہا 10 حصوں میں تقسیم کیا. نور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نور تقسیم نہیں، صرف سمجھانے کے لیے یہ بات لی جا رہی ہے. اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 10 حصے کیے. اب 10 حصے میں سے، توجہ کریں، 10 حصے میں سے ایک حصے سے پھر 10 حصے کیا. اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا، اس کے 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصے سے پھر 10 حصے کیے. اب اس 10 حصے میں سے پھر ایک حصے سے پوری کائنات کا حسن بنایا. دیکھیں، توجہ کریں، سمجھے، اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا، اس نور کے مجازن 10 حصے کیے، 10 میں سے پھر ایک حصہ روز نبی کا نور، اس کے 10 حصے، 10 حصے میں سے ایک حصہ، ایک حصے میں سے پھر 10 حصے، 10 حصے میں سے پھر ایک حصہ، اور اس ایک حصے میں آقا فرماتے ہیں پوری کائنات کا حسن پیدا کیا. پوری کائنات کا حسن مطلب کیا؟ شفق کا جمال اسی سے بنایا، افق کی سرخی اسی سے بنایا، دریاؤں کی روانی اسی سے بنایا، سمندر کی طغیانی اسی سے بنایا، در یمن اسی سے بنایا، در نجف اسی سے بنایا، لال پتھروں میں اسی سے بنایا، چاند کی چاندنی اسی سے بنایا، سورج کی شعاعیں اسی سے بنایا، زمین کا سبزہ اسی سے بنایا، نکھتے گل پھولوں کی نزاکت اسی سے بنایا، پھولوں کی خوشبو اسی سے بنایا، چڑیوں کی چہک اسی سے بنایا، پھولوں کی مہک اسی سے بنایا، گرتے ہوئے آبشار اسی سے بنایا، بلبل کی آواز اسی سے بنایا، اللہ اکبر، بھوروں کی آواز اسی سے بنایا، پپیہا کی پیچ اسی سے بنایا، پرندوں کا حسن و جمال اسی سے بنایا، تتلیوں کا باغپن اسی سے بنایا، فرشتوں کا جمال اسی سے بنا ہے، انسانوں کا حسن ہے، اتنا جمال ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ دیکھو کتنا بھی خوبصورت آدمی سوئے گا تو اس کی آنکھوں پر نیند کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت. لیکن حضور علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور حضور کا کبھی وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا نیند کی حالت میں.
بلکہ جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سر میں کنگھی کی ہو اور آنکھوں میں سرما لگا دیا ہو. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت ان کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، ایسا خوبصورت حسن والا رسول، جمال والا رسول، کمال والا رسول اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمایا. تو یہاں پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اب ذرا توجہ کرنا، گفتگو آخری مرحلے کی طرف مڑتی ہے. اب نوجوانوں کی توجہ، ایسا حسن والا، ایسا جمال والا رسول اللہ نے عطا کیا کہ حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو، حسن یوسف جسے حیرت سے تکتا ہو. اور امام اہل سنت حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن یوسف میں تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں کٹی یہاں کٹاتے ہیں، وہاں مصر کی عورتیں تھی یہاں عرب کے مرد تھے. اندازہ تو فرمائے کیا حسن ہو. اگر پھر ایک بات یاد رکھنا، حسن یوسف پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی، نہ اس سے پہلے کٹی نہ پھر اس کے بعد کٹی، لیکن حسن مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی ان کا حسن سن کر لوگوں نے گردنیں کٹائی، اس وقت بھی کٹائی، اور آج تک جتنی گردنیں لوگ کٹا رہے ہیں یہ سب اسی حسن کی رعنائیاں ہیں. بدر میں کس کے حسن پر کٹی، احد میں کس کے حسن پر کٹی، خندق میں کس کے حسن پر کٹی، خیبر میں کس کے حسن پر کٹی، کربلا میں کس کے حسن پر کٹی، قادسیہ میں کس کے حسن پر کٹی. اور اللہ اکبر، سن لو، پوری کائنات کے اندر یہ جو حسن و جمال کی رعنائیاں ہیں، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا، اگر حسن مصطفیٰ نہ ہوتا تو کوئی بلبل کسی گل پر جان نہ دیتا، کوئی پروانہ کسی شمع پہ جان نہ دیتا. میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور ان کے شہزادے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، یعنی یا رسول اللہ بلبل بھی آپ ہی کا شیدائی ہے اور پروانہ بھی آپ ہی کا شیدائی ہے. اللہ اکبر. اندازہ تو فرمائیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے. ایک مرتبہ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے، اب توجہ کرنا، گفتگو کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے بعد ہماری جماعت کے ایک حق گو اور بے باک خطیب علامہ شمس الدین صاحب کا خطاب آپ کو ضرور سننا ہے، لیکن آپ بات سنیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام غزالی لکھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اس سے کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں کیوں کہ تم بہت خوبصورت، میں تم سے پیار کرتا ہوں کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو تم. اس لڑکی نے کہا اچھا مجھ سے پیار کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں تم سے پیار کرتا ہوں. تو لڑکی نے جواب دیا، لڑکی کا جواب سنو، بڑا خوبصورت جواب تھا اس کا. اس نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے کیا کہا لڑکی نے؟ میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ میرے پیچھے آ رہی ہے. اس نوجوان نے جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا، لڑکی نے زوردار تماچا مار کے کہا منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے، منافق، غدار، جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ اگر تیرے دل میں میرا عشق ہوتا تو پھر میرے سوا کسی کو پلٹ کر نہ دیکھتا، اس لیے کہ عشق لا شریک ہوتا ہے، عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں منافقت نہیں ہوتی. اب میری قوم کے جوانوں، اے کشن گنج میں بیٹھ کر
قدم رسول کے جو ہے وہ صحن میں بیٹھ کر نبی کے دیدار کی دعا کرنے والوں، حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تمنا کرتے ہو؟ بولو حضور نظر آئیں گے؟ جن آنکھوں نے پوری پوری رات نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے، ان کو حضور نظر آئیں گے؟ میں آپ کی دعا پہ قطعاً معترض نہیں ہوں، میں آپ کی دعا میں مکمل ساتھ تھا اور مکمل انہماک کے ساتھ تھا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ اس پورے مجمع میں نہیں بلکہ اللہ کے تمام بندوں میں اگر سب سے زیادہ گرا پڑا کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں۔ میں نے سوچا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو مقبول ہوگا، وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی کہوں دیکھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا اس کی وجہ سے میری بگڑی بن جائے، لیکن حقائق تو حقائق ہے، شاعری کی دنیا میرے عزیز اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس قوم کا جوان رات کے 3 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ جو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہو وہ رسول اللہ کو کیسے دیکھ سکے گا؟ مجھے بتاؤ جو نبی کا عشق رکھتا ہو، جو رسول اللہ کا شیدائی ہو، وہ کسی عورت پر کسی لڑکی پہ پاپ کی نظر ڈالے گا؟ سن لو، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو ہماری آنکھیں لال لال ہو جاتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ جو آنکھیں ایک ننھا سا تنکا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے چھوٹے چھوٹے ذرات برداشت نہ کر سکے، جب ان آنکھوں کے اندر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا کوئی طریقہ بتائے حضور کو دیکھنے کا۔ میں کہتا ہوں میں کوئی وظیفہ نہیں جانتا حضور کو دیکھنے کا، مجھے ایک ہی وظیفہ میرے بزرگوں نے بتایا، اپنی آنکھوں سے گناہ کرنا بند کر دو، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ نے جس چیز کو دیکھنے کے لیے منع کیا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے روک لو۔ جس وقت شوق میں آنکھیں بند کرو گے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کوئی وظیفہ اتنا کارگر نہیں ہے، آنکھوں پہ کنٹرول جتنا کارگر ہے۔ آپ امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں، امام احمد رضا کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اکثر راتوں میں انہیں خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، لیکن آنکھوں کی حفاظت کا عالم کیا تھا؟ توجہ کریں، جبل پور سے لوٹتے وقت دیکھو عاشقوں کی فکر کیا ہے۔ جبل پور سے لوٹتے وقت جب اعلیٰ حضرت اسٹیشن سے اپنے گھر جا رہے تھے تو واپسی کا خط لکھتے ہوئے کہ میں خیر سے پہنچ گیا، مولانا عید الاسلام عبد السلام جبل پوری کو لکھتے ہیں مولانا میں گھر جا رہا تھا، اچانک ٹانگے پہ بیٹھے بیٹھے بریلی کے باغ پر میری نظر پڑی تو پہلی بار پتا چلا کہ بریلی کا باغ اتنا خوبصورت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو اپنے شہر کے باغ سے آنکھیں بند کر لے تبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ اس کے لیے بے نقاب ہوتا ہے۔ جو فلمیں دیکھیں آج کل وہ فلمیں سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں جتنی گندگی زیادہ ہوتی ہے، جس میں جتنی عریانیت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو بتاؤں ابھی کفیل بھائی مولا مشکل کشا کا نعرہ لگا رہے تھے، مزہ آ گیا، محفل زندہ ہو گئی، لیکن ایک بات کہتا ہوں علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کبھی قصدن اپنا سطر نہیں دیکھا۔ میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ نہیں بول سکتا لیکن جملہ سن لیں، میری قوم کے جوانوں، حضور کے دیدار کا شوق اور آنکھیں آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کان آوارہ، حضور کے دیدار کا شوق اور کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہو، حضور کے دیدار کا شوق اور مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اگر دیدار بھی ہوگا تو کہیں چار پھٹکے نہ پڑ جائیں، اگر دیدار بھی ہوگا کہیں جھڑکیاں نہ پڑ جائیں۔ مسجدیں ویران کر کے حضور کے دیدار کی بات کرتے ہو، مسجدیں ویران ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ امام اور مؤذن منتظر رہتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جلسوں میں بھیڑوں کا اکٹھا ہونا اور عمل نہ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جلسے والے خوش ہوتے ہیں اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، مقرر خوش ہوتا ہے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی، لیکن کلیجہ ہمارا ٹھنڈا اس سے کب نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا ٹھنڈا کلیجہ۔
کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانے میں میری امت پر ایک وقت آئے گا لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں۔ دین سننے تو آ گئے، دین پر عمل کرنے کب آؤ گیا؟ سن لینا، دین سننے پر انقلاب نہیں آئے گا۔ دین سننے تو ابو جہل بھی آ گیا تھا، دین سننے تو ابو لہب بھی آ گیا تھا۔ انقلاب دین سننے پر نہیں، انقلاب دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر آئے گا۔ یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم، یہ غربت کی چکی میں مسلمانوں کا پسنا، یہ مسلم بیٹیوں کا اور طرف بھاگ کر جانا، اس کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب دین سننے کے لیے جمع ہوتے ہو تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی جمع ہو۔